جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ آواز آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ بتائیے. جی جی باجی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ باجی آواز آ رہی ہے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں جلدی سے، پھر ہم لوگ اپنے لسننگ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. اس کلاس کا ایک آخری حصہ بچا تھا. تھوڑا سبق تھوڑا لیندی ہو رہا ہے. آپ لوگ کو برا تو نہیں لگ رہا؟ نہیں باجی. نہیں الحمد للہ. پتہ ہی نہیں چلتا، پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ٹائم کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یہ جو حصہ ہے ہماری ہم کلاس لوگوں کا. کو بھی نہیں پتا چلتا ہے باجی. اچھا الحمد للہ. اچھا ماشاء اللہ. اصل میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں خواتین کے اوپر، بس اس کا ہمیں تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اور دوسرے حقوق بھی ہیں، ورنہ پھر لوگوں کی ناراضگی بڑھ جاتی ہے. جی دیکھیے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہے ڈیلی روٹین. ڈیلی روٹین کے بارے میں صرف آپ لوگ سن لیجئے، کیونکہ لینگویج کو سیکھنا، کچھ لوگ اسپیکنگ بھی چاہتے ہیں. لینگویج کو سیکھنے کا ایک ٹول یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سنیں. کہ آپ دیکھیں گے کوئی بھی بچہ 1.5 سال تک تقریباً نہیں بولتا ہے، وہ صرف سنتا ہے، لیکن 1.5 سال کے بعد وہ ایسی ایسی الفاظ بولنے لگتا ہے کہ خود ماں باپ کو بھی حیرت ہوتی ہے. تو اگر چاہیں تو آپ لوگ صرف سن کر بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور چاہیں تو بول بھی سکتے ہیں. لیکن یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ کو محنت نہیں کرنی ہے، سننا ہے. ڈیلی روٹین وہ ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں، اور اس کی عربی ہے الاعمال الیومیہ. یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے آپ کے لیے اور بولنے میں بھی مشکل ہوتا ہے. خیر، یہاں پہ لکھا ہے استیقظ کل صباح. استیقظ میں اٹھتی ہوں. فگر میں بچہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اٹھتا ہوں، لیکن اگر آپ بولیں گی تو یہ فیمیل کو ڈینوٹ کرے گا. استیقظ میں اٹھتی ہوں، کلا ہر، صباحن ہر صبح. میں روز اٹھتی ہوں. جب اردو میں مانوی ہم بولتے ہیں تو اس طرح بولتے ہیں، آئی ویک اپ ایوری مارننگ. استیقظ. انظف اسنانی. انظف میں صاف کرتا ہوں، یا میں برش کرتا ہوں، یا میں مانجتا ہوں. انظف میں مانجتا ہوں. اسنانی اپنے دانتوں کو. سنن دانتوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اسنان. اور اس میں جو یا لگی ہوئی ہے اسنان کے آخر میں، دیکھیے یہاں پہ چھوٹی یا لگی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میرا، میری، میرے. جسے انگلش میں مائن یا مائی کہہ سکتے ہیں، ایم وائی مائی. مائی مدر از اے گڈ ٹیچر، یا مائی ڈریس از بیوٹیفل. اس طرح ہم لوگ مائی بولتے ہیں، تو اسی کی عربی ہے یا. اسنانی میں مانجتا ہوں اپنے دانتوں کو، بالفرشتی برش سے. فرشتی برش سے. والمعجونی، معجون کہتے ہیں پیسٹ کو. ہم لوگ اکثر دوائیوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو پیسٹ فارم میں ہوتا ہے اس کو معجون کہتے ہیں. اور میں مانجتی ہوں اپنے دانتوں کو والمعجون برش سے، بالفرشتی برش سے، والمعجون اور پیسٹ سے. اغسلو وجہی. اغسلو اور میں دھوتی ہوں، وجہی اپنے چہرے کو، بالمائی پانی سے، والصابونی اور صابون سے، اور سوپ سے. I wash my face with soap and water. اغسلو. اغسلو میں دھوتی ہوں، وجہی اپنے چہرے کو. وجہن مانے چہرہ، اور یہ جو یا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا. وجہی اپنے چہرے کو یا میرے چہرے کو، بالمائی پانی سے، والصابون اور سوپ سے. ان سب جملوں میں ایک بات کامن ہے، آپ لوگ یاد رکھیے گا. یہاں پر دیکھیے جب جملہ شروع ہو رہا ہے تو آ سے شروع ہوتا ہے، آ سے یا او سے. اس کا مطلب ہوتا ہے میں. یعنی اسپیکر جب بھی بولے گا تو اس ساؤنڈ کے ساتھ ہی آواز شروع ہوگی. جیسے امشتو میں بال کاٹتا، میں کاٹتا ہوں یا بناتا ہوں. شعری، شعرن مینس بال، اور یا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، مائی. آئی کام مائی ہیئر. امشتو میں کاٹتا ہوں یا بناتا ہوں، شعری اپنے بالوں کو. تو اس میں دو باتیں کامن ہیں ہر جملے کے اندر. ایک تو شروع میں آ یا او کا آنا، جس کا مطلب ہوتا ہے میں. اور ایک کسی بھی ناؤن کے ساتھ، کسی نام کے ساتھ آخر میں یا کا آنا. کبھی پوری یا ایسے نظر آئے گی، کبھی ساتھ میں لکھی ہوگی. اس کا مطلب ہوتا ہے میرا، میری، میرے، یا اپنا. دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. میں اپنے بالوں کو کاٹتا ہوں یا میں میرے بالوں کو کاٹتا ہوں. گجرات میں تو اسی طرح کی اردو بولی جاتی ہے. میں میرا بستر
कब लगाऊंगी, तुम तुम्हारी अम्मी से कब बात करोगी, इस तरह की वो लोग उर्दू बोलते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग इस तरह नहीं बोलते तो हम यहाँ अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्तदी, मैं पहनती हूँ। मलाबिसा, मलाबिसी, मलाबिस कहते हैं कपड़े को। अ, और या यहाँ इसका मतलब है मेरा, और मैं अपने, मेरा या अपने, और मैं अपने कपड़ों को पहनती हूँ। आई गेट ड्रेस्ड। उइद्दु, उइद्दु माने अद्दा युद्दु माने तैयार करना। उइद्दु, अब मैं तैयार करती हूँ। वजबता, वजबता मीन्स ब्रेकफास्ट। वजबतल इफ्तारी, ब्रेकफास्ट या सुबह का नाश्ता। इस इतना भी आप बोल सकते हैं। और ईदुल इफ्तारा, और मैं इफ्तार या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और ईदु, फिर अतनावलु, और मैं खाती हूँ या तनावुल फरमाती हूँ। वजबतल इफ्तार, ब्रेकफास्ट। ये आज का हमारा। बाजी एक बार फिर से पीछे कर दे तनावुल वाला। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। अतनावलु, अ मीन्स मैं, तनावलु खाती हूँ, या तनावुल फरमाती हूँ। वजबतल अफ्तारी, ब्रेकफास्ट या सुबह का नाश्ता। बस यहाँ हमारी क्लास मुकम्मल हो गई। अगर आप लोग के कोई सवालात हो आप लोग पूछ लें। इस तरह हम एक 10 to 20 डेज का एक लिसनिंग पार्ट भी रखेंगे, जिसमें आपको आगे जाकर आप यूज टू हो जाएंगे, तो आपको अरबी सुनकर तो समझ में आने लगेगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, बहुत ज़्यादा याद करना पड़े। जिस तरह बचपन में हर बच्चे ने अपनी ज़बान सीखी है, या कोई यहाँ से दूसरे शहर चले जाए तो वो वहाँ सिर्फ सुन सुन के सीख जाता है, तो एक ट्रिक ये भी है किसी भी जबान से शनासाई की। उसी को हमने अपने बड़ों को देखा है और अक्सर कामयाब लोगों का तरीका देखा है, तो इसलिए एक पार्ट हमने ये भी शामिल किया है। अब आप लोग कोई मशवरा राय देना चाहते हैं, सवालात करना चाहते हैं, आप लोग पूछ लीजिए। फिर इंशाल्लाह यहाँ हमारी क्लास मुकम्मल हो जाएगी। बाजी जी जितना आज आप पढ़ाए हैं ये जी। वर्क जो है आएगा मेरे पास कि हम लोग इस उसी वक्त लिख लिया करें? आपको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये कि वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आपके पास आता है, और आपकी मेमोरी भी फुल नहीं होगी। वो यूट्यूब का लिंक होता है जो आपके पास आता है। अगर आप उसको चलाएंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फोन में कुछ खराबी आएगी, जैसे बाकी नहीं वीडियो से नहीं। हो जाती है। दूसरी बात ये कि जब आपको लिखना होगा, ये तो जब आपको लिखना होगा तो हम सब बताएंगे, असाइनमेंट देंगे आपको। अच्छा, नहीं हम ये सोच रहे थे कि अगर लिखते जाएंगे तो ये मीनिंग्स हमारे लिए आसानी हो जाएगी आपको लिखने याद की, करने में। फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, लिखने की आपको जरूरत नहीं। आप क्या लिखेंगी, किसके मायने लिखेंगी बताइए। जब अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका तरीका बेहतर है तो आप लिख सकते हैं। हम फिर से एक बात ये बता दें कि थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। अगर आप क्योंकि अभी हमारी कौन सी पहली क्लास है, पहला सबक है। अगर 3 सबक के बाद आपको ये महसूस ना हो कि आपको आने लगा है, तो फिर आप अपना लिखने वाले तरीके को आप जारी रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमारा मानना ये है, अलग अलग असातिज़ा हो सकते हैं, बहुत से लोग लिखने पे जोर देते हैं, हम नहीं चाहते कि आप लिखें। जब आपको लिखना होगा तो हम वहां बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। जी बाजी इंशाल्लाह। ना रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, कभी आपको कुछ कुछ लगे तो आप वहां जाके क्लिक करके सुन सकते हैं। जी इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह और खैर। किसी का कोई सवाल है, कोई मशवरा हो, आपके मशवरों से हम अपनी क्लास को और बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी डियर सिस्टर इकरा, जी आज का होमवर्क क्या है? कोई दोहराइए जरा, आज का होमवर्क क्या है, कोई बताइए इनको, देखते हैं किसे याद है। मैं बताऊं? जी बिल्कुल, डॉक्टर शाहीन। हा, हाजा के साथ 5 जुमले जोड़ने हैं जिसमें 2 पेश आते हों। हाजा के साथ कुरान मजीद से कोई भी इस्म ढूंढकर आगे लगाइए और उस पर पेश लगाइए। हो सकता है कुरान से आप 2 ज़बर वाला इस्म ढूंढें, 2 ज़ेर वाला ढूंढें, लेकिन हाजा के बाद जब आप लगाएंगी तो उस पर हमेशा पेश आएगा। पेश क्यों आएगा? क्योंकि वो ग्रामर के हिसाब से वहां खबर हो रहा है। हाजा को हम मुब्तदा मान रहे हैं, इंग्लिश में कहें तो सब्जेक्ट,
اور جو وہ لفظ آپ لگائیں گی وہ خبر ہوگا، اور خبر کے اوپر ہمیشہ پیش آتا ہے، 2 پیش لگا کر استعمال کیجیے. سسٹر جی اقرا. جی تو ٹھیک. باجی جیسے ہم اگر کہتے ہیں حاضہ علیمن تو یہ صحیح سینٹینس ہوگا؟ ہاں جی، یہ جاننے والے ہیں، بالکل بالکل ٹھیک ہے، حاضہ علیمن ٹھیک بالکل ہوگا یہ؟ جی. ٹھیک ہے. ھذا خبیر، جی، یہ خبر رکھنے والے ہیں. ھذا فہم، یہ سمجھ ہے. سمجھنے والے ہیں. نہیں، حاضہ فہیمن ہوگا وہ اگر اس میں فائل لائیں گے. فہمن بھی اس میں ہے، حاضہ فہمن یہ سمجھ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے جملہ. جی ایک چیز پوچھنی تھی، ہاں جی. وہ میں نے جو ہوم ورک میں بتایا تھا کہ وکانا آپ نے کہا فیل نہیں ہے، بعد میں بتائیں گی، تو یہ بتا وکانا دیجیے فیل پلیز. اس لیے نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل، ہم جو فیل پڑھ رہے تھے اس میں صرف 3 ہی حرف ہونے چاہیے. اگر آپ وکانا کو دیکھیں گی تو آپ کے 4 حرف ہو رہے ہیں. ہم نے جو فیل جی جی ڈھونڈوایا تھا واو، کاف، الف اور نون، 4 حرف ہو رہے ہیں، جس ہاں میں سے پہلے اور وہ آرڈر نہیں رہا. واو الگ حرف، الگ لفظ ہے، اور کانا الگ لفظ ہے. اس کا جی ترجمہ بھی آپ دیکھیں گے، اور تھا، اور کانا مینس تھا، یہ سیپریٹ لیٹرز ورڈس ہیں. تو یہ تو اس کی جگہ اگر ہم صرف کانا لکھیں تو؟ اگر کانا لکھیں تو ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو فیل بتایا تھا اس کیٹیگری کے اندر جی یہ نہیں آ رہا، تو اس کو چھوڑ دیجئے. اس فیل کو ڈھونڈیے اچھا. جس کے شروع اور آخر پر زبر ہو اور 3 لیٹرز ہوں. تو باجی ربی کا صحیح ہوگا فیل؟ ربی کا، کیفا؟ ربی کا فیل نہیں ہوگا، کیونکہ را، با کے پر تشدید اور کا، یہ جو اچھا ہے 4 حرف ہو رہے ہیں تشدید کے ساتھ جی میں. جی جی. اور ربی ایک الگ لفظ ہے، آپ کو معلوم ہے نا، ربن ایک لفظ ہے، کا الگ ہاں لفظ ہاں ہے. ہاں جی جی. یہ بات اور تو پہچان. کیفا؟ کیفا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ کیفا کے اندر بھی 4 حرف ہیں، ہمیں 3 حرف ڈھونڈنے ہیں، کاف یا فا. اچھا، کیفا، اچھا کاف جی. یا اور فا. یہ فا. جزم نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں زبر زیر پیش ہو سکتا ہے لیکن جزم نہ ہو. ٹھیک ہے، 3 حرف تو ہے لیکن جزم جی. نہیں ہے، اس لیے نہیں بیٹھ رہا ہے. اور اگر کالا کہیں؟ قالا ٹھیک ہے، قالا بھی ٹھیک ہے، کانا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے اور آخر پر زبر ہے. جی 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 شکریہ. اور بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، پلیز آپ لوگ ڈریے نہیں. ہم آپ کو بتائیں، آپ لوگ یہاں پر سیکھنے آئے ہیں، اور جب انسان سیکھتا ہے تو وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. بالکل خوف نہیں کھائیے، ہمیں بھی کچھ نہیں آتا ہے، ہم بھی آپ کی طرح ہیں اور ابھی بھی سیکھ ہی رہے ہیں. سب ہم فیملی کی طرح ہیں. کوئی بھی ذہن میں سوال آئے کبھی بھی بہت آرام سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی مشورہ ہو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں. جی. اچھا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی ایک ورڈ، فعال میں نے بھی ایک ورڈ لکھا تھا. جی اس ٹائم مجھے بھی وائس پرابلم ہو رہی تھی تو میں سمجھ نہیں پائی تھی. جی. افا کا، این زبر آ، سواد الف زبر سوا، کاف زبر کا. یہ 2 لفظ ہیں، عصا الگ لفظ ہے، عصا مینس ڈنڈا، اور کا مینس آپ کا. تو ویسے بھی 4 ہو رہے ہیں اور ہمیں 3 ڈھونڈنے تھے نا، عین صاد الف، یہ 3 ہو گئے، اور کا، جی تو یہ نہیں آ رہا جی. اس کیٹیگری کے اندر. اوکے 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 شکریہ. اچھا باجی، جی موسیٰ کے معنی آپ بتا سکتی ہیں؟ بتا دیجئے مجھے. دیکھیے، جتنے بھی انبیاء کرام کے نام ہوتے ہیں اس ہاں کے یہ تو مجھے پتا ہے باجی، یہ تو ہماری مجھے بات پوری پتا ہو جانے دیجیے، بات پوری ہو جانے دیجیے. اب جتنے بھی انبیاء کرام کے نام ہوتے ہیں، صحابی کے نام ہوتے ہیں، اس کے معنی نہیں دیکھے جاتے. وہ نام اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ ایک نبی کا نام ہے، اس کی مناسبت صرف اتنی ہی کافی ہے. ورنہ اگر آپ معنوں کی طرف جائیں گی تو نعوذ باللہ معنی بہت سارے صحابی یا بہت سارے انبیاء کے ایسے ملیں گے معنی جس کے بہت خاص مطلب نہیں ہے، بہت عجیب و غریب مطلب ہے. تو معنوں کے جن چیزوں کے سیکھنے سے آپ کے دین میں اضافہ ہو، ان چیزوں کی بحث و تلاش میں رہیں، ورنہ چیزیں بہت الجھ جاتی ہیں. سسٹر کیا جی کہتے باجی. باجی یہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تو اس لیے میں نے ہم نے پوچھا. ہم کہا ہم دیکھیے، پوچھ کر آپ کو بتائیں گے کس اپنے ٹیچر سوال کا سے. جواب دینا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. ہر سوال کا جی جواب باجی. دینا ضروری نہیں ہوتا. فاطمہ کا جی مطلب پوچھیں آپ تو تھوڑا عجیب ساؤنڈ کرتا ہے، لیکن یہ کافی ہے فاطمہ نام کے لیے کہ وہ حضرت نبی کی صاحبزادی تھیں اور خواتین کی جنت میں سردار ہوں گی، نیک خاتون تھیں.
وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی پوچھے کہ اس کا معنی کیا ہے تو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، بس یہی ہے کہ وہ حضرت فاطمہ جلیل القدر صحابیہ ہے. سوال تو آپ سے بہت پوچھے جائیں گے، الگ الگ انوکھے انوکھے پوچھے جائیں گے. بھائی اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دے رہا، یہ ہے، ایک بھی فوٹو کیوں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. جبکہ ہے اس کے جواب، تو ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. جی باجی، خیر بہرحال چلیے، جزاکم اللہ فی الدارین آمین خیرا. آمین بھیا. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جب ہم نوٹیفیکیشن ڈالیں تو آپ سب کا ہمیں یس یا اوکے چاہیے گروپ پر. اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اطلاع ہو گئی ہے. یہ ریمائنڈر کال بھی ہم شروع میں کر رہے ہیں، جب یوز ٹو ہو جائیں گے تو نہیں کریں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک آپ میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں جو رسپانس کرتے ہیں، کچھ لوگ کی طرف سے نہیں ہو پاتا. ان سے مؤدب آنا، محبت آنا، عاجز آنا، استاد آنا، گزارش ہے کہ اپنا رسپانس دیں کہ ہم کلاس کریں گے. اس سے اور لوگ کو بھی موٹیویشن ہوتا ہے. اور جو پہلے 2 ہوں گے ہم ان کو گلاب دیں گے، اپنی طرف سے ایک روز بھیجیں گے انشاءاللہ. جی باجی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم.